بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضا صدیقی ایک نئی کتاب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج کی کتاب ہے علی رضا خان کا نعتیہ مجموعہ ثنائے سرور۔ ثنائے سرور قومی سیرت کانفرنس میں انعام یافتہ نعتیہ مجموعہ ہے، جس میں مدحت رسول کرنے والے معروف نعت گو شاعر علی رضا خان پی ٹی وی کے شعبہ کرنٹ افیئر کے پروڈیوسر ہیں۔ ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ علی رضا خان کو پہلی بار ہم نے امروز کے ذریعے متعارف کروایا۔ علی رضا نے سب سے پہلے درود ان پر، سلام ان پر، نعتوں کے انتخاب کا مجموعہ پیش کیا۔ اس کے بعد ان کا مجموعہ شاعری مفہوم کے نام سے شائع ہوا۔ نعت گوئی میں دنیا اسلام کے پہلے نعت گو ابو طالب نے اپنے نعتیہ اشعار میں سیرت کے جن پہلوؤں کا احاطہ کیا ہے وہ ایسے نوری شکل والے تھے جن کے چہرے کے وسیلے سے لوگ طلب باراں کرتے ہیں۔ یتیموں کی فریاد، بیواؤں کے محافظ، احمد ہمارے اندر ایسے درخت کی جڑ سے تعلق رکھتے ہیں جن تک دراز دستوں کی دراز دستیاں پہنچنے سے قاصر ہیں۔ پروردگار نے اپنی نصرت سے آپ کی تائید فرمائی اور اس دین کو غالب کیا جس کی صداقت یقینی ہے۔ اشعار کے اس ترجمے سے حضور پاک کا نوری ہونا، ایسی ہستی جن کا حوالہ اور واسطہ دعاؤں کے مستجاب ہونے کی ضمانت ہے، ایسی ذات جو رحمت و شفقت کا خزینہ ہے، اور ایسی طیب و طاہر باوقار اور معزز ہستی جو بعد از خدا بزرگ توئی کے مستاق ایسے مقام پر متمکن ہیں جہاں کسی دوسرے کی رسائی نہیں ہو سکتی، اور وہ ایسا سورج ہیں جسے کبھی گرہن نہیں لگ سکتا، اور وہ دین کے آخری مرسل ہیں جو قیامت تک غالب رہے گا اور جس کی صداقت لا ریب ہے۔ سیرت کے ان چار پہلوؤں کا احاطہ دراصل اوصاف محمدی کو بیان کرنے کی ایک شاندار کوشش ہے۔ آئیے دیکھیں سیرت کے ان اجزاء کو ثنائے سرور میں کس طرح منظوم کیا گیا ہے۔ پہلی صفت ہے حضور اکرم کا نور اول ہونا۔ آپ کے نوری ہونے کو علی رضا نے ثنائے سرور میں کبھی قلب انسانی کے حوالے سے، کبھی شمس و قمر کے حوالے سے، کبھی صبح علم و آگہی کے حوالے سے، اور کبھی ضیاء تہذیب اسلامی کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ ہر جگہ لیل و نہار کے ساتھ پاس ادب کی مقدس فضا کو قائم رکھا ہوا ہے۔ آپ کی ذات روشنی، آپ کا نام روشنی، آپ جمال کبریا، آپ تمام روشنی۔ ثنائے سرور ایسا مجموعہ کلام ہے جس کے بارے میں بہت سے اکابرین نے اپنی بات چیت میں اس کو ایک اعلیٰ درجے کا قرار دیا ہے۔ ہم اس کے بارے میں ابھی ہم گفتگو جو کر رہے تھے، دوسری صفت محمدی یہ ہے کہ لوگ جب آپ کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں تو انہیں سب کچھ ملتا ہے۔ اپنے خالق کے خزانوں کے وہ قاسم ٹھہرے، اپنے خالق کے خزانوں کے وہ قاسم ٹھہرے، سب نے پایا ہے اسی در سے تقاضے کے بغیر،
تیسری صفت یہ کہ حضور اکرم کی ذاتی شفقت مجسم برحمت عالم ہے. جہاں جہاں اللہ کی حاکمیت ہے وہاں وہاں نبی رحمت للعالمین کی بے پناہ رحمت ہے. یہ رحمت ہوا کی طرح ہر مخلوق تک پہنچتی ہے. رحمت کی یہ صفت حضور کی صفت اولیٰ ہے اور باقی صفات محمدی اس کا پرتو ہے. رحمت للعالمینی ختم المرتب کی وہ کملی ہے جس کے اندر آپ مزمل بھی ہیں اور مدثر بھی. اس حقیقت کو علی رضا نے کس طرح قلم بند کیا ہے اسے ثناء سرور میں دیکھتے ہیں. تم ہی بتاؤ گزشتہ زمانوں کے سلسلوں، تم ہی بتاؤ گزشتہ زمانوں کے سلسلوں، کس عہد میں حضور کی رحمت نہیں رہی. چوتھی صفت ختم نبوت ہے، یعنی اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا اور نہ ہی کوئی کتاب نازل ہوگی. آخری نبی اور آخری کتاب بھی دین اسلام کی اکملیت کی نشانیاں ہیں. اور نہج البلاغہ کے الفاظ میں خدا نے آپ کو تمام پیغمبروں کے بعد بھیجا، وحی کو آن حضرت پر ختم کر دیا، یعنی آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آ سکتا. آپ کی حاکمیت، آپ کی شریعت قیامت تک کے لیے قائم و دائم رہے گی. سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پہلو کو علی رضا کی نظر سے ثناء سرور میں دیکھتے ہیں. وہی ختم رسل، ان کی شان کیا کہیے. وہی ہے ختم رسل، ان کی شان کیا کہیے. نہ رب ہے ان سے الگ اور نہ ہے وہ رب سے جدا. وہی ہیں ختم رسل، ان کی شان کیا کہیے. نہ رب ہے ان سے الگ اور نہ وہ ہیں رب سے جدا. ثناء سرور کے شاعر علی رضا کا عقیدہ ہے کہ عشق رسول اس کی تخلیق کا محرک بھی ہے اور معیار بھی. اسی لیے شاعر پرایا اظہار ثنا کی خیرات شہر لولاکشی سے مانگتا ہے. اسی ذات کو اپنے افکار کا مرکز و محور مانتا ہے. ڈاکٹر خورشید رضوی کہتے ہیں کہ نعت کے فن شریف سے علی رضا کی مناسبت طبع اس کی شعر گوئی کی ہم عمر ہے کہ اس کی اولین شعری تخلیق نعت ہی کی صورت میں تھی. یہ توفیق ازل جادہ زیست پر مسلسل ان کے ساتھ رہی ہے. اس کا ظہور کبھی نعت خوانی کے سوز میں ہوا اور کبھی نعت گوئی کے گداز میں. درود ان پر، سلام ان پر کے عنوان سے معاصر نعت کا ایک منفرد انتخاب بھی علی رضا کے اسی میلان طبع کا ایک رخ ہے. اور اب اس کا اپنا مجموعہ نعت ثناء سرور گویا اس کشت سعادت کا گل سرسبز ہے. علی رضا کے ہاں احساس نعت جذبہ والہانہ پر استوار ہے. وہ ذات کے شعور اور دل کے گداز دونوں کا سرچشمہ اس ذات والا صفات کو تصور کرتا ہے جس کا اس میں مظہر ہر قدم پر اس کا رہنما ہے اور جس کے لائے ہوئے دستور سے زمانہ منقلب ہو گیا. علی رضا کے نزدیک سوچوں کو باوضو رکھنا آداب نعت گوئی میں شامل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت للعالمینی اس کے خیال میں فراغ دلی اور رواداری کی بنیاد فراہم کرتی ہے. ان کا دامن ہی سہارا ہے میرا، ان
کا دامن ہی سہارا ہے میرا، ان کا دامن ہی سہارا ہے میرا، ان کی خیرات گزارا ہے میرا، ان کی خیرات گزارا ہے میرا، ایک دنیا فقط آپ کی ذات، ایک دنیا میں فقط آپ کی ذات، جس نے ہر کام سنوارا ہے میرا، جس نے ہر کام سنوارا ہے میرا، دیکھتا رہتا ہوں طیبہ کی طرف، دیکھتا رہتا ہوں طیبہ کی طرف، اب یہی شوق نظارہ ہے میرا، اب یہی شوق نظارہ ہے میرا، ڈاکٹر صاحب یہ شعر ان کی چوکھٹ پہ پڑا سوچتا ہوں، ان کی چوکھٹ پہ پڑا سوچتا ہوں، کس بلندی پہ ستارہ ہے میرا، ان کی چوکھٹ پہ پڑا سوچتا ہوں، کس بلندی پہ ستارہ ہے میرا، غم کے طوفان سے سفینہ کا اس میں حرکت تو میرا گلا نہیں ہے، جیسے نعت پڑھ گئے غم کے طوفان سے سفینہ کا آپ نے پار اتارا ہے میرا، آپ نے پار اتارا ہے میرا، آپ کا قرب سجاد زنجانی صاحب یہ شعر آپ کی طرف، آپ کا قرب
آپ کا ہجر خسارہ ہے میرا، اور میری بخشش کے لیے حشر کا دن میری بخشش کے لیے حشر کے دن نام یہ کس نے پکارا ہے میرا، نام یہ کس نے پکارا ہے میرا، آپ کا لطف شفاعت میری، آپ کا لطف شفاعت میری، آپ کا نام سہارا ہے میرا، میرے آقا ہے رضا جب میرے آقا ہے رضا جب میرے، یہ جہاں سارے کا سارا ہے میرا، یہ جہاں سارے کا سارا ہے میرا۔ علی رضا نے نعت کی صنف کو اختیار کر کے اپنے لیے آخرت کا سودا کیا ہے۔ اللہ کرے اس کے قلم میں اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے اور تقویت ملے۔ اس کے ساتھ ہی رضا صدیقی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔